وسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. کتاب احکمت آیاتہ، حروف مقطعات کے بعد یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، جن آیات کی جانچ پڑتال کر لی گئی ہے اور لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہے. ثم فصلت، پھر یہی قرآن صاف صاف بیان کرتا ہے، واضح بیان کرتا ہے. من لدن حکیم خبیر، ایک بہت زبردست حکمت والی اور باخبر ذات سے یہ کتاب اتری ہے. قرآن کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد تین بڑے کام اللہ نے بیان فرمائے. سب سے پہلے جو ایمان کی اصل اور اس کائنات کی روح ہے وہ توحید ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اسی اللہ کی طرف سے جو اطاعت پر نہیں ہے، نافرمانیوں یا سب سے بڑی نافرمانی کفر اس پر ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں. و بشیر، جو فرما برداریوں پر ہیں اور سب سے بڑی فرما برداری ایمان اس پر ہیں، ان کو بشارتیں دینے کے لیے. اس کے بعد دوسرا کام وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کے سامنے خوب گر گڑاؤ، خوب اپنی بخشش چاہو اپنی ماضی کی حرکات پر، خواہ صغیرہ کیے خواہ کبیرہ کیے. اگر یہ کہا زبان سے کہ یہ تو میں نے صغیرہ کیا، فوراً کبیرہ بن گیا. کیا بن گیا؟ فوراً کبیرہ بن گیا. اس کا یہ جملہ کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، بس یہ جملہ کافی ہے اس کو کیا کرنے کے لیے؟ کبیرہ بننے کے لیے. کبیرہ صغیرہ اصطلاحات ہیں، دونوں حدیث سے ثابت ہیں کہ کچھ گناہ صغیرہ ہیں کچھ گناہ کبیرہ ہیں. میں آسان سے آپ کو تشریح کروں. صغیرہ کیا چیز ہے؟ جو انجانے میں ہو گیا وہ صغیرہ ہے، جس کی بھنک نہ پڑی یہ کیا ہے؟ صغیرہ ہے. اور جو جان کر کیا وہ کیا ہے؟ کبیرہ. اس تعریف کے علاوہ آپ صغیرہ کیا، آپ مجھ کو بتلاؤ کبیرہ کسے دیتے ہیں؟ کوئی ایسا گناہ بتاؤ کہ جی یہ صغیرہ ہے، بولو کوئی بولو. کبیرہ گناہ بڑے کبائر گناہ میں سے ایک گناہ، ایمان سلب ہو جاوے. آگے چلو، جن کو یہ چھوٹا سمجھ رہے ایمان سلب ہونے کا اندیشہ. اور بولو کہ کبیرہ بدنظیر صغیرہ گناہ غیر اختیاری طور پر وہ صغیرہ ہو سکتا ہے لیکن اختیاری طور پر میں اسی کی تو بات کروں. انجانے میں ایسے کی عورت تھی، صغیرہ گناہ پھر بھی ہو گیا. حکم نیچے دیکھنے کا، کیا دیکھنے کا ہے؟ ہوگا کیا اس طرح کرنے سے ہوگا کیا، یہ میں آگے آ کے بیان کروں گا. ہوگا جو نقصان ہوگا ایسے والے سے بھی نقصان، یہ نہیں کہ اس سے یہ نقصان سے خالی ہے، یہ بھی نقصان ہوا کہ اس سے نقصان نہیں ہوا. ہاں بس یہ سمجھیں گے کہ جو ایک گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ کی نحوست ہے اس نحوست سے ضرور بچ گیا، لیکن اس سے بھی اس نے کام کراہت والا کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ ہر مکروہ کام پر گناہ ملتا ہے. بھیا ہم تو مکروہات کو مذاق سمجھتے ہیں کہ مذاق ہے. مکروہ کا مکروہ ہے نا، ہاں بس اس کا مطلب ہے کرنے کی اجازت ہے. جس طرح سنت چھوڑنے کی اجازت ہے، مکروہ کرنے کی اجازت ہے. ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کا مطلب ہے اجازت ہے. مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ گناہ کیا تو نے. مکروہ وہ فعل ہوتا ہے جس کے کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے اور ثواب میں کمی آتی ہے. یہ ہے مکروہ کی تعریف. سمجھ میں آئی ہے؟ مکروہ کی تعریف کیا کی ہے؟ جس کے کرنے سے گناہ سرزد ہو، گناہ لازم آئے اور ثواب میں کمی آئے، یہ ہے مکروہ فعل. سنت، یہ سنت کی بھی یہی تعریف ہے. سنت کو اصرار کے ساتھ چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا اور ثواب میں کمی آئے گی. آگے اس پہ پوری تفصیل آئے گی، یہی موضوع ہے نیچے.
تو نہیں بتا سکے صغیرہ کیا ہے. میں نے کیا بتلایا صغیرہ کیا ہے؟ انجانے کے گناہ کو کیا کہیں گے؟ صغیرہ. سن لیجئے انجام کیا ہوتا ہے. انجانے کا گناہ بعض اوقات اس انجانے کے گناہ سے محبت ہو جاوے. انجانے کا گناہ سے کیا ہو جاوے؟ سنیے جی. اللہ والے نکلے گھر سے باہر، انہوں نے ایک آدمی کو گناہ کرتے دیکھا، طبیعت ویسے منقبض ہو گئی ان کی. یہ کیا ہو گیا؟ خود نہیں کیا ہے، نظر پڑ گئی ایسے بس ہٹا دیا. لیکن وہ کس حالت میں دیکھا کیا کر رہا تھا؟ وہ گناہ کر رہا تھا. تقاضا کرنے لگے، تقاضے میں خون آیا اس وحشت کی وجہ، شدت کی وجہ سے کہ یہ کیا کیا، جس میں گرمائش آ گئی نا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا اللہ کا بندہ. کیا آیا؟ خون آیا. اگلے دن پھر کسی تقاضے سے گئے، اسی بندے کو دیکھا پھر اسی گناہ میں ملوث تھا. ایک دم پھر چہرہ کر لیا، ابھی خون نہیں آیا. پیشاب میں گرمائش تھی، یہ بھی غصے کی علامت تھی. نافرمانی کے بعد جو ایک اثر ہوتا ہے دل کے اوپر، اس کی علامت تھی. لیکن آج کیا نہیں تھا؟ خون نہیں تھا. 6 بار یہی حرکت ہوئی اور آج روٹین کا پیشاب تھا، جس طرح عام آدمیوں کو ہوتا ہے. یہ ہو گئی گناہوں سے مساوات. کیا ہو گئی؟ گناہ کی مساوات، برابر ہو گئے. جس دن پہلے دن اس گناہ کو جتنا برا سمجھا تھا، آج تیسرے دن اس گناہ کو اتنا بڑا نہیں. تو بھیا جان جان کے ایسے کرتے رہے کہ آتی رہے ختم کرتے رہے، آتی جائے ختم کرتی جائے. یہاں سے بھی آئے گی، یہاں سے بھی آئے گی. حالات ایسے ہیں نا جی، نکلو گے تو آئے گی آئے گی. اور میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان، پورے کوئٹہ کے اندر صرف عورتیں ہی اسکول کالج جاتی ہیں، مرد نہیں دیکھے میں نے. صبح میں مدرسے جا رہا ہوتا ہوں، ایسے قطاریں صفیں بنی ہیں نمازوں کی، عورتوں کی کھڑی ہیں انتظاروں کے اندر. یا خدا پتہ نہیں کس کے لیے کھڑے گئے، نہیں چاہتے یہ اسکول نہیں پڑھتے لڑکے مڑکے. عورتیں دیکھی صرف ادھر کرو گے ادھر کرو گے، ادھر یہاں بھی عورت یہاں بھی عورت، یہاں بھی عورت یہاں بھی عورت. میرے بھیا کہیں نہ کہیں ضرور پھنس جائے گا. کہاں پھنسے گا؟ یہ اس چراگاہ میں چل رہا ہے جہاں دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہیں، درندے ہی درندے ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور اچکے گا. آنکھیں بند کرے نہیں تو نیچے دیکھے. نہیں سمجھ میں آئی؟ آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے انسان. ابھی آنکھیں پھڑوانے سے لا کے آنکھیں پھڑوا دے بد نظری سے بچنے کے لیے، اس چیز کا بھی مکلف نہیں بنایا اللہ نے. تو بھیا عرض یہ کیا، انجانے کا گناہ وہ اس سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ایک ٹائم آتا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے. میں نے حضرت کی آپ کو بھی تیسرے دن کے بعد پیشاب نارمل آ گیا. پہلے دن میں کیا تھا؟ خون آ رہا تھا، ہیبت زیادہ تھی. حکم کیا ہے؟ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. جتنا ہو سکتا ہے بچو. جو جس کے مکلف نہیں ہو اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوئے گی تم سے. جتنا ہو سکتا ہے. میں آپ کو تقوی کی میں نے بات کی ہے، جو میں نے پہلے بات کی ہے، میں نے بڑی بات کی ہے. میں نے آپ کو بخار کی بات کی، آپ کو تپِ دق کا مریض بنایا ہے. زکام اور اس کا نزلے کا اور کھانسی کا نہیں بنایا ہے. معالج اس کو سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن بھائی کو کیا ہے؟ زکام ہے، بس ہو جائے گا، اللہ ٹھیک کر دے گا، یہ کھا لے تو پہ چل. نہیں، اس کو اندر کی کوئی بیماری لگ چکی ہے. نہ بابا، تو پہلے جا ٹیسٹ کروا کے آ. زکام پہ ٹیسٹ کروایا، بخار پہ ٹیسٹ. بخار جب انتہا کا ہو جائے پھر ٹیسٹ کی نوبت آئے گی. شروع کے اندر بس ٹائم پاس کر دے گا اس کے ساتھ. اپنے آپ کو تپِ دق کا مریض سمجھیں. اندرونی معاملہ ہی خراب ہو چکا ہے. پھر معالج اس طرح کی محبت کرے گا. اللہ سب سے بڑے معالج ہے. اللہ پھر اس ترتیب پر ہم کھائیں گے جب انسان اپنے آپ کو پیش کرے گا. اللہ اندرونی طور پر بیمار ہوں میں اور بالکل ختم ہو چکا ہے میرا اندر ہونا، پھر اللہ اس ترتیب کے اوپر رحم فرمائیں گے اس کے. تو یہ تقوی کی بات کی ہے. اپنے آپ کو بچائے جس طرح ہو سکتا ہے بچائے. خواہ آنکھیں بند کر کے بچائے، آنکھیں جھکا کے بچائے. آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکی سے زیادہ حیا تھی. جتنی کواری لڑکی کے اندر حیا ہوتی ہے، ان کی حیائیں بڑی مشہور ہیں کہ جی کواری لڑکی کے اندر بہت حیا ہوتی ہے. آپ آج کے دور کی نہیں شیخ کواری لڑکی، محمد رسول اللہ کے دور کی کواری لڑکی. آج کے دور کی کیا کواری لڑکی؟ آج کے دور کی تو کوئی کواری لڑکی نہیں ہے. میں آپ اسلام کے دور کی کواری لڑکی کی مثال دے رہا ہوں جو حدیثوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکی سے زیادہ حیا تھی. کسی سے بات کرتے تھے تو زیادہ دیر آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے تھے، خود حیا کی وجہ سے حضرت کی نگاہیں جھک جایا کرتی تھیں. تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھے. اور آخری درجہ کیا ہے کہ اگر کہیں نگاہ پڑتی ہے، یہ ہوگی انجانے کی نگاہ. اس میں آپ گناہ گار نہیں ہو، گناہ نہیں ملے گا آپ کو. نگاہ پڑ گئی، انجانے میں پڑ گئی، آپ نے ارادہ نہیں کیا. ہر ارادے کے ساتھ گناہ ہے، بغیر ارادے کے گناہ نہیں ہے. یہ جو انجانا ہے یہ بغیر ارادے کے ہوئے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ نیت نہیں کی تو جس طرح بغیر ارادے کے تیری نماز نہیں ہوئی، اس طرح بغیر ارادے کے گناہ بھی نہیں ہوا. ہاں ارادے قصد کے ساتھ ایک دفعہ نگاہ پڑی تھی، ایک دم یوں کر لیا معاملہ. اب جب یہاں منہ جائے گا یہ ارادے کے ساتھ جا رہا ہے اسی کو دیکھنے کے لیے، یہ اس پہ گناہ ملے گا. اس پہ ساری وعیدیں ہیں. حکم کیا ہے؟ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. تم اپنے رب کے سامنے جھکو، خواہ صغیرہ کرو انجانے میں بھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے.
نہیں ہوئی، یہ بھی بلا قصد ہوئی تو ہے نا، دل میں پھر بھی ظلمت پڑی بغیر ارادے کی، بھیا آگ کو میں نیت کرتا ہوں میرے کو نہیں جلائے گی، پکڑ لی، جلائے گی؟ آگ پکڑ لی اور بغیر ارادے کے پکڑی، جلائے گی؟ گناہ آگے، گناہ چنگاری ہے، چھوٹا گناہ چھوٹی چنگاری، ماچس کی تیلی مثال لے لو، بڑا گناہ بڑی چنگاری ہے، دونوں سطح کا ہاتھ جلے گا، ضرور جلے گا، انجانے میں بھی گناہ نہیں لکھا جائے گا لیکن دل میں ظلمت ضرور آئے گی۔ پیر صاحب کی مثال دی، تیسرے دن کے اندر نارمل تقاضا آیا ہے، ان کی بچا جائے انشاءاللہ۔ جب اپنے آپ پر اتنی احتیاطیں کرے گا نا کہ اپنی طاقت سے زیادہ کا کام کر رہا ہے، تو امید ہے جہاں آنکھ رکنے کا ٹائم آئے گا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ آنکھ اٹھ جائے۔ جب اپنا پر اتنا اس معاملے کو جب سرسری لوگے نا، بالکل سرسری لوگے، پھر میرے محترم ساتھیو، ابھی آپ ہو ہی بخار کے اوپر، اپنے آپ کو بخار پہ تیار کیا ہوا ہے، تھوڑی سی اوپر کی بیماری آگے نہیں لڑ سکو گے، اس کے ساتھ ملوث ہو جاؤ گے اس بیماری کے اندر۔ اس لیے موت پر اس معاملے میں اپنے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک قسم کا گناہ ہے، حد سے زیادہ خطرناک قسم کا گناہ ہے، ایمان سلب ہونے کی اندیشہ ہے اس گناہ کے اندر۔ جھوٹ میں نہیں ہے، جھوٹ میں نہیں ہے، جھوٹ اس سے نیچے کا درجے کا نمبر ہے، غیبت اس سے نیچے کے درجے کا نمبر ہے، یہ جو گناہ ہے ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے، بڑا خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ میں نے آپ کو ایک دو باتیں وہ یہودن والی سنائی تھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حکم ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، چھوٹے گناہ ہوں جس کو تم اپنی طرف سے معمولی سمجھو، اس گناہ سے بھی توبہ کر لو، استغفار کر لو ماضی میں جو ہو چکے، اور آئندہ جو حال کے بڑے گناہ کیے ماضی کے اندر ان سے بھی توبہ کرو، کیونکہ آگے حکم کیا دیا ہے، ربکم، استغفار ہے رب سے، اس کا مطلب ہے نافرمانی بھی رب ہی کی ہوئی ہے، بھیا معافی اسی سے مانگوں گا نا جس کی نافرمانی کی ہے، ادھر رب کی بات کی ہے۔ اللہ یوں کیوں نہیں کہا استغفروا خالقکم، اپنے خالق سے مانگو، اللہ تو ہمارے خالق بھی ہیں، رازقکم، اتنے زیادہ رزق دیتے ہیں، آگے اسی رزق کی پوری تفصیل آنے والی ہے، یہاں رازق کی اتنا احسان کرنے والا محسن ہے، صبح دوپہر شام نعمتیں کھلاتا ہے، رازق ہے، اپنے رازق سے استغفار مانگو۔ یہاں رب کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر جگہ جہاں بھی بات آئی ہے قرآن میں حدیث میں استغفار کی، وہاں ساتھ کیا آیا، یا تو اللہ کا نام آیا یا تو رب کا نام آیا۔ استغفر اللہ، لفظ اللہ آ گیا، استغفروا ربکم، یہاں کیا آ گیا، رب آ گیا۔ وجہ عالم ارواح میں کیا بول کے آئے ہو؟ بولو نا، میں اور آپ نے کچھ بولا ہے اللہ کو، الست بربکم، دیکھو میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے سب نے کیا کہا، قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ وہاں رب کی نافرمانی نہ کرنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں، اور وہاں دنیا میں آ کے رب ہی کی نافرمانی کی ہے، لہذا رب کی صفت سے اللہ سے معافی مانگو۔ وہی صفت یاد کرو جس رب کی تم نے عہد کیا ہے کہ ہم اس رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، تم نے اسی رب کی کر لی ہے نافرمانی، لہذا وہاں تو رازق اور خالق کا معاملہ تھا ہی نہیں، کیونکہ وہاں رزق کا معاملہ تھا نہیں، وہاں روح تھی، روح کے لیے رزق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، روح کے لیے روحانی غذا ہوتی ہے، یہ مادی رزق نہیں ہے۔ اس لیے یہاں رب کی اللہ نے صفت بیان فرمائی کہ چھوٹا یا بڑا دونوں لحاظ میں مانگو۔ دو کام ہو گئے، توحید، اس کائنات کی روح، ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد جو حرکات سرزد ہوئی ہیں بالکل سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر لو کہ یا اللہ آئندہ میں آنا، ماضی استغفار، ایک ایک گناہ، اور اگلا تیسرا کام استقبال، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مطلب کیا، آپ کی استغفار پوری ہوگی دو جملوں سے، ماضی کے اوپر استغفار کر لیا اور حال کے اندر کیا کر لی، توبہ کر لی۔ ماضی میں استغفار کرتا ہے اور پکا عزم ہے کہ حال میں نہیں چھوڑتا ہوں، پھر کروں گا میں، تو یہ استغفار نہیں کیا، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اس استغفار پر لاکھوں قسم کے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس نے کوئی استغفار نہیں کیا۔ ہاں پکا عزم کیا، اللہ آج کے بعد کبھی گناہ نہ کروں گا، اپنی طاقت کے مطابق نہیں کروں گا، تو مجھے توفیق عطا فرما، جیسے آج تو نے مجھے اس ٹائم پہ بولنے کی اجازت دی ہے، یا اللہ کی اجازت سے مانگ رہا ہوں، اللہ اس طرح ہمت بھی عطا فرما کہ گناہ نہ کروں، پھر ہو جائے دوبارہ آ جائے، ہو جائے گا، غلطی ہوگی دوبارہ، لیکن جس ٹائم کے اوپر توبہ کرا تھا اس ٹائم پہ پکا عزم تھا کہ کیا نہیں کروں گا، غلطی نہیں کروں گا۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں، ہمت ٹوٹنے کی آپ کو میں مثال دوں، انسان دنیا کے معاملے کے اندر جس کام کی چاہت چاہتا ہے، بس تھوڑی سی کاوش کے بعد ناکامی آ جائے تو چھوڑ دیتا ہے، یا آخری دم تک جاتا ہے، بولو نا، آخری دم تک جاتا ہے۔ توبہ ٹوٹنے کی بھی مثال یہی ہے، ہلکی سی بھائی ہو بد نظری ہوگی، نہیں، آخری دم تک جا، چلتے ہیں آ رہے تو چلنے دے، دل کے اوپر آ رہے چلیں گے، چلا، میں نہیں دیکھتا کسی حالت، اعلیٰ سے اعلیٰ تصویر ہے جو میرا معیار ہے، وہ تصویر میرے منہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے، آخری ٹائم تک جائے کہ موت آئے، اس ٹائم تک میں نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کو، اس کے باوجود پھر بھی کچھ ہو جاوے، اب دوبارہ توبہ پڑا، لیکن نقصان کیا ہوا، توبہ ضرور قبول ہو جائے گی، اس کا استغفار بھی قبول ہو جائے گا، لیکن اتنے دنوں کی جو نورانیت دل میں بٹھایا بیٹھا تھا سب محو ہوگی، سب ختم ہوگی، آج پہلا دن دوبارہ شروع کر دے معاملہ۔ اجر ہے، اجر نہیں جاتا، اجر آپ کے اعمال نامے میں لکھا ہوا ہے، جتنے اعمال کیے ہیں ان کا اجر بالکل ضائع نہیں ہوا، آپ کو اجر اللہ ایک ایک نیکی کا عطا فرمائیں گے۔
اجر مقصود نہیں ہے بھیا، آگے آ رہا ہے، اجر مقصود نہیں ہے، اجر کے بعد ایک نکلنے والی نورانیت ہے، وہ نورانیت مقصود ہے۔ یہ نورانیت کا دوسرا نام قرب ہے۔ نورانیت کا دوسرا نام کیا ہے؟ یہ مقصود ہے شیخ۔ اللہ اتنی بڑی مجھے جنت دے دیں اور کبھی دیکھے بھی نہیں، میں کیا کروں اس کو؟ قرب نہ ملے اور بہت بڑی جنت ملے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے لیے تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت نے لکھا ہے جنتیوں کے جوتے صاف کرنے کی بھی خدمت لگ جائے تو وہ اللہ نے بڑا فضل کر دیا ہے۔ ایک جگہ یہ لکھا ہے بس کسی طرح جوتے کھانے سے اللہ محفوظ فرما دے، باقی جو مرضی کر لے، جوتے نہ مارے۔ کیا حالات ایسے ہیں کہ جوتے کھانے کے قابل ہیں کہ اللہ جوتے مارے ہم؟ ہمارے لیے تو خیر یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے کہ کبھی نہ دیکھیں، لیکن وہ مل جائے۔ میں اہل اللہ کی بات کروں کہ بہت بڑی جنت ملی اور اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، گویا قرب ہوا ہی نہیں، تو میرے بھائی مر جائیں گے ادھر۔ اگر وہاں جنت میں موت ہوتی تو اس غم میں مر جاتے کہ یہ کیسی جنت ہے جس میں اللہ کی ذات ہی نہیں ہے۔ تو بھیا نور ہے قرب کی نشانیاں، گناہوں سے نور چلا جاوے گا۔ گویا جو ایک محنت کر کے قرب حاصل کیا تھا وہ قرب سارا کا سارا ختم ہو گیا، اجر باقی ہے، اجر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو دو کام دیا جی ہمیں، ایک کام دیا کہ ماضی کے اوپر توبہ طائف ہو جاؤ، اور مستقبل کے اوپر تم یہ نہ سمجھنا کہ جب تم توبہ کرو گے اب تمہاری دنیا بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، لاوارث کا دین نہیں ہے کہ جس کا کوئی ہے نہیں، اب یہ ملنگوں والی زندگی گزارنا شروع کرے گا، دائیں بائیں کی ہواؤں کے تھپیڑے اس کو جہاں چاہیں گے، نہ 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 نہ، ایسی پاکیزہ زندگی دوں گا، لوگ ترسیں گے ایسی زندگی کو۔ یمتعکم متاعا حسنا، بہت مبارک پاک طیب زندگی عطا فرماؤں گا اور تم اس زندگی سے فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ دوسری طرف مہلت دی، توبہ کرنے کے بعد تمہاری زندگی میں برکت بھی دوں گا۔ بھائی زندہ رہے گا تو مہلت اٹھائے گا نا، زندہ ہی نہیں ہے تو فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ کہا تو فائدہ بھی اٹھائے گا، پاکیزہ فائدہ اس دنیا کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک معینہ وقت تک۔ گویا توبہ کے بعد جب تو دیندارانہ زندگی پر آئے گا اللہ تعالیٰ تیری زندگی پر لطف کر دیں گے۔ اب سنیے جی، متاعن حسنا وہ پاکیزہ زندگی ہے کیا؟ مختلف اقوال ہیں۔ سہیل بن عبداللہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں متاعن حسنا سے مراد یہ ہے کہ اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف جم جاتی ہے اور مخلوق سے سب سے کٹ جاتی ہے، یہ متاع حسنا ہے۔ اللہ یہ عطا فرماتے ہیں، ہر آن ہر گھڑی اس کی طرف، مخلوق کی طرف اس کا ذہن جاتا ہی نہیں، اس کا ذہن جاتا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ ایک صاحب نے فرمایا ہے متاعن حسنا سے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے جتنا اللہ نے اس کو ماں حاصل دیا ہوا ہے، جتنے بچے ہیں، جتنی اس کی ماہانہ آمدن ہے، جو خوراک ہے، اللہ اس کا اتنا دل مطمئن کر دیتے ہیں کہ 1 روپیہ زیادہ ملتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، اس کو کیا کروں، اتنا مطمئن کر رہا ہے۔ اللہ کے قریب کا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کا دل اسی پیسوں پر مطمئن فرما دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کیا آمدنی تھی بھیا، اور آپ ایسا بس کہیں سے آ گیا، آپ اسلام کو اور آپ کے گھر والوں کا گھر چلا کرتا تھا، مطمئن تھے یا نہیں تھے؟ متاعن حسنا، پاکیزہ زندگی کب تک ملے گی؟ ہمیشہ نہیں رہنا، الی اجل مسمی، رب انتظار میں ہے تو توبہ والا بندہ ہے اور صلح کر چکا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک مدت تک ہوگا۔ پھر وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر عمل میں جو تو زیادتی کرے گا اللہ تیرے ہر ثواب میں زیادتی کرتے جاویں گے۔ 1 پہ 10 نہ، 1 پہ 70 نہیں، 1 پہ 700 نہیں، ہور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ بس اخلاص کی بنیاد پر جو جتنا وزنی عمل کرے گا اتنا بڑا میں عمل اس کو وہ دوں گا۔ بعضوں کی چونٹی ہوگی اور پہاڑ سے بھی اونچی ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑ رہے تھے درخت کے اوپر چڑھ کے۔ حضرت چھوٹے قد کے تھے اور ٹانگیں بہت پتلی پتلی تھیں حضرت کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو صحابہ چونکہ ساتھی تھے، محاصر تھے ایک دوسرے کے، بے تکلفی ہوتی ہے آپس کے اندر، تو آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ یہ کتنی پتلی پتلی ٹانگیں اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا تم عبداللہ کی ٹانگیں دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، پتلی ہونے کی بنیاد پر؟ کہا یا رسول اللہ جی ہاں ہم ہنس رہے ہیں۔ کہا کل قیامت کے دن ایک ترازو پہ، قیامت کے ترازو پہ جو اللہ کا ترازو ہوگا، ایک ترازو کے پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں رکھ لینا اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھ لینا، یہ وزنی ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ یہ چھوٹے قد کا بندہ، یہ پتلی پتلی ٹانگوں والا بندہ، کوفہ میں جا کر کوفہ کے چرواہوں کو بھی مفتی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اب نمبر آیا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ختم ہوا، کہاں چلا گیا عبداللہ؟ بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں، صحابہ کے مفتیان میں سب سے بڑے مفتی یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ہمارا سارا فقہ حنفی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جتنے کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے، وہیں پیدا ہوئے اور وہاں تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ان کا سارا مذہب لے لیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا بابا پتہ کریں، بڑا آدمی ہے، کہاں چلا گیا، نہ حال نہ حوال. خود تشریف لائے. کچھ 2-4 احباب ساتھ تھے، معلوم تھا نہیں کہاں ہے گورنر تھے علاقے کے، کہاں ہے کمرہ آفس فلان ڈھینگ. پہنچتے 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 جنگل سے گزر ہوا، پتہ کریں کہاں ہے. بھیا یہ رستہ صحیح چل رہے ہیں، یہ کوفہ ہی جائے گا؟ ہاں کوفہ جائے گا. اس چرواہے نے ایک دم پوچھ لیا کوفہ میں کس سے ملاقات کرنی ہے. اس کو نہیں معلوم یہ بندہ کون ہے، یہ امیر المومنین ہے وقت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوفہ میں ملنا کس سے آپ سے؟ کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملنے کا. بہت مصروف ہے، وقت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی بات پوچھنی ہے تو میں آپ کی رہبری کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں. کہا کہ جی کچھ مسائل پوچھنے ہیں اس سے. کہا مجھے بتائیں میں آپ کی رہبری کر دیتا ہوں اور کسی بندے کی طرف، اب ادھر نہ جائیں، وہ مصروف ہے. حضرت علی نے 132 سوالات کیے. کتنے بھیا؟ 132. چرواہے نے 132 سوالات کا جواب دیا. حضرت علی یہیں سے مڑ گئے. کہا واہ اللہ تیری ماں پر رحم کرے عبداللہ، جس نے کوفہ کے چرواہوں کو مفتی بنا دیا وہیں سے مڑ گئے. بہترین کام کر رہا ہے، کرنے دو اس کو. ملاقات نہیں کی. یہ لوگ تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ تھے. تو فرمایا اتنا دے دوں گا، بازو کی ٹانگیں احد کے پہاڑ بنی ہوں گی، احد کے پہاڑ سے بھی اونچی ہوں گی، ثواب کے اندر، زیادتی کے اندر. ہر مومن کے ساتھ یہ وعدہ ہے، خالی یہ ایک بندے کے ساتھ نہیں ہے. یؤتی کل ذی فضل فضلہ، ہر زیادتی عمل کرنے والے کو اس کو میں خوب سے خوب بڑھاؤں گا اس کے ثواب کو، اور خوب گناہ کر کے دوں گا. آگے وعید ہے یہ، اگر دیکھو یہ تم یہ 3 کام نہیں کرو گے جو پیچھے ہمیں دیے ہیں. توحید، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے، بندگی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، یا مسلمان تو ہو گزشتہ پر استغفار نہیں کرتے اور آئندہ کے لیے توبہ نہیں کرتے. اگر یہ تینوں کام نہیں کیے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیرتے ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے پھر ڈراتا ہوں، کیونکہ تم تو اب کھلم کھلا بدماشی پر آ چکے ہو، اپنے رب کی نافرمانی پر آ چکے ہو. تو یہ کھلم کھلا نافرمانی اللہ کو برداشت نہیں. ہاں کہیں جانتے چلتے چلوتے توبہ کے راستے پر ہے، نیک لوگوں کے راستے پر ہے، کہیں پاؤں پھسلتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، رستہ ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہی سے غلطی ہوگی. خلق الانسان ضعیفا، اللہ ہی نے انسان کی صفت بیان کی ہے، کمزور ہے، ایمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے. گرے گا، گرنے سے خطرہ نہیں ہے، گر کر اٹھتا نہیں ہے، یہ خطرناک ہے، ادھر ہی گرا رہتا ہے، یہ خطرے کی چیز ہے. تو یہ تو بدماشی کرنا اور یہ اللہ کی ذات کے اوپر جری ہونا، یہ تو خطرے کی بات ہے بھائی. اگر تم پرہیز کرتے نہیں اور آتے نہیں استغفار اور توبہ پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر تمہیں میں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. بڑا دن کیا؟ ایک تو اپنی وسعت کے لحاظ سے بڑا، 50,000 سال کا ایک دن، اس سے بڑا دن کوئی نہیں. اور اپنی ہیبت کے لحاظ سے بھی بڑا، اپنی ہولناکیوں کے لحاظ سے بھی بڑا، اپنی عظمت کے لحاظ سے بھی بڑا. کیسا بڑا دن کہ بھائی اللہ کی ذات آج حساب کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے عذاب. صحابہ باوجود پروانہ مغفرت ہاتھ میں لینے کے، 1,24,000 صحابہ، سب کے ہاتھ میں پروانہ مغفرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا، سب کو دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن اترا تو سب کو دے دیا. قرآن سارے صحابہ کے لیے تھا، تجھ کو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی. ہر ایک کا ہار بولا ہے موت کے وقت میں، جس کا نام لوگے برا حال ہے، جس کا نام لوگے برا حال ہوگے. عبداللہ اما عائشہ فرماتی ہے عبداللہ تو مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے جنا نہ ہوتا. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مٹی اپنی مل رہے ہیں کہ شاید اللہ ترس کھا لیں اس حالت کے اندر مجھ کے اوپر. تو حالت کیا تھی؟ یہی عظمت باری تعالیٰ تھی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. چھوڑو جنت ملے گی، جنت تو یہاں سے گزرنے کے بعد ملے گی نا، اس کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ صحابہ کی کیا اوقات ہے. اس جگہ سے تو انبیاء بھی ڈرے ہیں. جو سارے نبیوں نے انکار کیا ہے کہ جی ہم نہیں جا رہے، ہم نے اللہ کے نبی آپ جائیں، ہم نہیں جا رہے، ہم نہیں جا رہے. وہ صرف مسئلہ یہی تھا کہ عظمت الہی کا خوف تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کتنی ہاں ہوگی تو اس کو جواب میں کیا دوں گا، بے شک نبی ہے. تو بھیا عام آدمی کیسے دے گا؟ تو اللہ سے آسان حساب کی دعا مانگا کرو. اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو معاملہ فرمانا، بڑی آسانی والا معاملہ فرمانا. اللہ ہمارے بھیدوں کو جانتا ہے، میرے گناہوں کو جانتا ہے. اللہ اس کی پردہ پوشی نہ ہو، بس پردہ دری نہ ہو، پردہ پوشی ہو. تو مجھے سنا بس، اس کے علاوہ آگے پیچھے نہ معاملہ ہوئے کہ کسی مخلوق تک یہ آواز پہنچ جائے کہ جی فلاں وقت میں فلاں بھی کیا تھا نا، فلاں بھی. یہ اللہ میں رسوائی ہو جائے گی، اس رسوائی سے بچا. یوں دعائیں مانگا کرو اللہ سے. جی میں تمہیں بڑے ناک ہے کھولناک دن سے ڈراتا ہوں، تم جو بھی کر لو، مزے میں دنیا میں رہو یا پریشانیوں میں رہو، فقر و فاقہ میں زندگی گزارو یا جیسے مرضی گزارو. میرے بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں بے رغبت انسان کوئی نہیں آیا، اور یہی صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. ایک پیالہ
ایک ٹاٹ کا بنا ہوا جس میں گھاس بھری ہوتی تھی وہ تکیہ تھا، یہ 2 چیزیں تھی حضرت کی۔ وہ پیالہ اتنا بڑا تھا، اسی میں کھانے مانے کی بھی ترتیب ہو جایا کرتی تھی، اسی سے وضو کی بھی ترتیب چلا لیا کرتے تھے۔ سفر کے اندر تھے، صاحب کو دیکھا ہاتھ کے نیچے، سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو رہے کا، دیکھو کتنا زیادہ میں نے صاف کیا ہوا ہے، خام خواہ تکیہ گھسیٹا، دنیا میں پھرنا ہو گیا تکیہ، چل جی چل اللہ خیر کرے گا۔ اسے سونے کا طریقہ بتا دیا نا، ہاتھ نیچے رکھو اور نیند آ جاتی ہے۔ آگے گئے، ایک آدمی نل سے تالاب سے ہاتھ سے چلو سے پانی بھر کے پی رہا تھا، کر لے جی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ جو پیالہ میں نے اٹھا پھر رہا ہوں ختم ہو گیا۔ اور فرماتے تھے آسمان میرا صاحبان ہے، جس کی سورج میرا ایندھن ہے، ہیٹر جلاتے ہیں نا جی، سورج میرا ایندھن ہے، چاند میرے لیے روشنی دیتا ہے، اور ساری کی ساری زمین میرا گھر ہے، مجھ سے بڑا دنیا میں غنی ہے تو سامنے آ جاؤ۔ یہ حضرت عیسیٰ اسلام فرماتے تھے آسمان میرا صاحبان یعنی مجھے سایہ کرتا ہے، سورج میرا ایندھن ہے، میرا ہیٹر سورج ہے، چاند مجھ کو روشنی دیتا ہے، اور ساری کی ساری زمین میرا کیا ہے؟ محل ہے، گھر ہے، جہاں میں سوتا ہوں، دل چاہے یہاں بستر ڈال دوں، دل چاہے وہاں ڈال دوں، دل چاہے وہاں ڈال دوں، مجھ سے بڑا غنی ہے تو اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے دہلی کی فرمایا کرتے تھے، یہ جو بندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے شاہ ولی اللہ، یہ سینے میں اللہ کی ایک محبت رکھتا ہے، اور یہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے سلطنت والے میری اس محبت کے قریب بھی نہیں بھنک سکتے ہیں۔ میں تم سے بڑا دولت والا ہوں، مجھ سے بڑا دولت والا کوئی آ کے دکھائے جس کے پاس اس سے قیمتی دولت ہو، میں سب سے مالدار ہوں، یہ حضرت فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ مرجعکم، بھیا ٹھاٹ پہ زندگی گزارو یا رگڑوں میں زندگی گزارو، جیسے بھی گزارو تم سب نے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ایک ایک چیز کے اوپر قادر ہے، سب کچھ نمایاں کر کے دے گا۔ آگے جی بعضوں نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، یہ آیت مسلمانوں پر اتری ہے، اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منافقین کے لیے اتری ہے۔ آیت کیا ہے جی؟ شان نزول آیت کا یہ ہے، جب ایمان میرے بھائیوں بہت آگے گہرائیوں تک گھس جاتا ہے دل میں، تو ایمان کا خاصہ ہے۔ بھیا لائٹ جلاتے ہیں تو کیا آتی ہے؟ بٹن نیچے کیا تو کیا ملی؟ اندھیرا ہی اندھیرا، پورا کمرہ اندھیرا ہو جاتا ہے، فوراً روشنی آ جاتی ہے۔ بلانا پڑتا ہے کہ بھیا آج ہم نے بٹن نیچے کر لیے؟ نہیں بلانا پڑتا نا، خود بخود آتی ہے، بس پیچھے سے کنیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہی ایمان کا خاصہ ہے، ایمان بھرپور ہے، فوراً اگلی چیز جو آتی ہے اس کا نام ہے حیا۔ کیا چیز ہے؟ حیا، فوراً حیا آتی ہے۔ ان صحابہ نے کیا کام شروع کر دیا؟ بیویوں کے ساتھ ملنا، اندھیروں میں ملنا، کپڑوں سمیت ملنا، بس جتنی ضرورت ہے اتنا کپڑا آگے پیچھے کرنا، رفع حاجت کے لیے بیٹھنا تو یہی حالت بنانا کہ چھپاؤ اپنے آپ کو اللہ سے، اللہ تو دیکھ رہے بھیا، اللہ دیکھ رہے، یہ حیا تھی۔ اتنا مبالغہ کرنے شروع ہو گئے۔ یہ حالت خالی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی جو حیا میں سب سے زیادہ مشہور ہیں، دیگر صحابہ کی بھی یہ حالت شروع ہو گئی۔ یہ تو تھی روایت بخاری شریف کی عبداللہ بن عباس سے، یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں اتری کہ جو اس طرح کا مبالغہ کر رہے تھے حیا کے اندر۔ اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت منافقین کے بارے میں اتری۔ منافقین کیا کیا کرتے تھے؟ اخنس بن شریح نام یاد آ گیا، یہ منافق تھا۔ یہ بندہ چھپکن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور عداوت، حسد، بغض بھرا ہوا تھا دل میں، چھپ کے سامنے آتا وہ اعمال کرتا جو اللہ کے نبی کو پسند تھے، سامنے آ کے یہ کام کرتا۔ اللہ نے بھیجا اعلیٰ، غور سے سنو، پیچھے کہیں اعلیٰ نہیں آیا، پیچھے اعلیٰ توحید بیان کی، اعلیٰ نہیں آیا۔ جہاں نمبر آیا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فوراً اعلیٰ آ گیا۔ اعلیٰ حرف تنبیہ ہے، متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے، سونے والا جاگ۔ اللہ کچھ بات فرمانے لگے، کیا؟ انہم یفنون صدورہم، تم دھورے کر رہے ہو اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپا لو اللہ سے۔ دھورے کیا کر رہے ہو؟ یعنی اپنے سینوں کے اندر ایک بات کو ظاہر کرتے ہو، وہ سینوں ہی کے اندر ہے، ظاہر نہیں کرتے کیونکہ شرم آتی ہے، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں کر سکتے۔ آپ چھپاتے ہو اللہ سے، محمد رسول اللہ سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہو۔ الا حین یستغشون ثیابہم، وہ وقت یاد کرو جس ٹائم تم اپنے کپڑے اوڑھتے ہو۔ مراد کپڑے اوڑھنے سے باطنی لباس ہے کہ دل کے اندر اللہ کے نبی کا عیب رکھا یا کوئی دین کے خلاف بغاوت رکھی اور اس کے اوپر نے چھپا دیا، اس کو اللہ نے کپڑے اوڑھنے سے ظاہر کیا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ تم چھپا رہے ہو یا جو تم ظاہر کر رہے ہو اللہ دونوں جانتے ہیں۔ سامنے آ کر اللہ کے نبی کی پسند کے اعمال کرنا یہ تم ظاہر کر رہے ہو، یہ بھی اللہ جانتے ہیں کس نیت سے کر رہے ہو، اور جو تم نے اللہ کی نبی کی بغض اور عداوت دل میں رکھی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، دونوں چیزوں کو جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ غالباً کسی جگہ عرض کی ہے سب سے آگے جو ہماری چیز ہے ادھر سے شروع کرتے ہیں، بدھی، جہاں مسح کرنے کا حکم دیا نہیں ہے، مسح کرنے کا حکم اس کا مسح نہیں ہے، جہاں آپ کے بال ہے نا بھیا اس کے نیچے مسح کرنے کا حکم یہ ہے مسح، بس کانوں کی لو،
گردن نہیں ہے، مکروہ ہے، اور اس طرح یہ جگہ بھی مکروہ ہے، یہاں سے بھی نہیں، بس آدھا سیکنڈ، آدھا انچ کھینچنا ہے، کتنا؟ بس ہو گیا، کیونکہ آپ کی ہتھیلی اتنی بڑی ہے، پورے اس کو کھینچی ہوئی ہے، ایسے کرے گا تو یہ آ جائے گا معاملہ۔ خیر بات کہیں اور چل جائے گی۔ جہاں آپ کی یہ گدی ہے، گدی جہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ ہے وہم۔ کیا ہے بھیا؟ وہم۔ اس سے تھوڑا اوپر آئیے، اس وہم کے بعد آتا ہے خیال۔ کیا آتی ہے؟ یہ وہم، گدی، سر کا درمیان اور گدی کا درمیان، یہ جگہ ہے وہم، خیال کی۔ کیا ہوگی؟ خیال۔ خیال کے بعد ادھر آتی ہے سوچ، بالکل سینٹر میں۔ یہ کیا جگہ کا نام ہے؟ سوچ۔ سوچ اور یہ آپ کا ماتھا جہاں سے پیشانی شروع ہوتی ہے، اس کے درمیان میں آتا ہے ارادہ۔ کیا آتا ہے؟ ارادہ۔ اور یہ بالکل جگہ یہ ہے عزم۔ اللہ تیرے عزم کو نہیں، تیری سوچ کو نہیں، تیرے ارادے کو نہیں، تیری سوچ کو نہیں، تیرے خیال کو نہیں، تیرے وہم کو بھی جانتا ہے۔ وہم کہتے ہیں آیا گیا آیا گیا آیا گیا، ایسے انسان نہیں بیٹھا ہوتا، نقشے چل رہے ہیں دماغ میں، سب وہم ہے۔ اس کو 5 منٹ بعد بولے تو نے کیا سوچا اس کو نہیں پتا، کیا ہو؟ یہ وہم ہے، جو بھول جائے انسان، 1 سیکنڈ میں بھول جائے، یہ وہم ہوتا ہے۔ یہ بندہ غیر متوجہ ہے، میں نے ایک دم اس کو توجہ دی، تو اب جو جس جگہ یہ غیر متوجہ تھا، اس کو وہ بات یاد نہیں رہے گی، یہ وہم تھا۔ اللہ تیرے وہم کو بھی جانتا ہے، وہ باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، وہ تھوڑی شکل بنتی رہتی ہیں، عزم میں آ کے بالکل شکل واضح ہو جاتی ہے، ہر حال میں یہ میں نے کام کرنا ہے۔ وہم میں کوئی شکل نہیں بنتی، اللہ تیرے وہم کو بھی جانتا ہے، اللہ تیرے سینوں کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں، وہ بات تو پوری نہیں سنا سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں صاحب آئے تھے، صحابی تھے، انہوں نے آ کے اپنے ابا کی شکایت کی تھی، یا رسول اللہ، ابا حضور جو ہیں وہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے مال میں تصرف فرما لیتے ہیں، ہم محنت سے کماتے ہیں اور وہ اڑا دیتے ہیں، مہربانی کیجیے سمجھا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا کو بلا لے۔ تو ابا اور بیٹا دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں تشریف لا رہے تھے۔ ابا نے ذہن میں رستے کے اندر آتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے جو کہ ان کے کانوں نے بھی نہیں سنے، ابا کے دل میں اٹھے، دل میں بیٹھ گئے، اس زبان دور، کان دور، بس ادھر ہی رہے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، جبرائیل اتر گئے، یا رسول اللہ مقدمہ بعد میں فیصلہ فرمائیے گا۔ وہ اشعار سنیے جو اس بندے نے دل میں کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیا میرا رب کہتا ہے تو نے کچھ اشعار کہے ہیں، وہ اشعار بتلا کیا کہے۔ یا رسول اللہ پہلے ہی ایمان والے ہیں، آپ پر، آپ کی رب پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اب تو اور ایمان مضبوط ہو گیا، وہ بات جو میری زبان پہ نہیں آئی اور میری کانوں نے نہیں سنی، تیرے رب نے سن لی ہے، یہ ہے انہ علیم بذات الصدور، جو اندر کو جانتا ہے۔ ہر وقت دل متوجہ ہو، اللہ نے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو ایک ایسی بڑی نعمت دی ہے، کافر دنیا بھی ذبح کر دے تب بھی نہیں ہو سکتی۔ کیا؟ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہر وقت ایمان کی نیکی لکھی جا رہی ہے۔ ایمان نیکی ہے، بولو نا، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ ہر وقت مسلمان ہے، ہر وقت نیکی لکھی جا رہی ہے۔ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نیکی لکھی جا رہی ہے۔ دنیا کا کام کر رہا ہے، نیکی لکھی جا رہی ہے۔ بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، نیکی لکھی جا رہی ہے۔ بیت اللہ میں بیٹھا ہے، نیکی لکھی جا رہی ہے۔ ہر وقت مسلمان ہے تو نیکی لکھی جا رہی ہے۔ اور وہ غریب کافر کے پاس ایک ایسی چیز ہے، کتنا بڑا نیک کام کر لے، ہر وقت گناہ لکھا جا رہا ہے۔ کیا؟ کفر ہے اس کے پاس، ہر وقت گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کا استظہار کریں، اللہ نے مجھے ایمان والا دیا ہے، اللہ سینوں کی بھیدوں کو جانتا ہے، اور میرے اس بھید کے اندر جو اس کو جانتا ہے اس میں ایمان چھپا ہوا ہے۔ اللہ خوش ہو رہے مجھ کو دیکھ کے، انشاءاللہ اس سے محبت بڑھے گی، انشاءاللہ بڑھے گی۔ کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔